اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و صلات اور درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کا میزبان حافظ محمد اسامہ ارشد بھیروی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ احباب ذی وقار، آج کی ویڈیو کا مقصد رمضان شریف کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، جس طرح ہی رمضان المبارک کا نام لیا جاتا ہے دل میں ایک رونقیں سے اٹھنے لگتی ہیں اور دل خوشی کے مارے بےتاب ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر بہت ساری رحمت اللہ تعالیٰ کی بندہ مومن کے اوپر اترتی ہیں۔ یہ زمین جو ہے اس کا ذرہ ذرہ خوشیاں مناتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو تمام راتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ احباب ذی وقار، یہ وہ مہینہ ہے جس کی رات کو مسجدوں میں رونقیں لگتی ہیں، نماز تراویح ادا کی جاتی ہے اور لوگ بڑھ چڑھ کر عبادتوں کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنے جبین نیاز کو سجدہ ریز کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی بندہ مومن کو اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے اس کو سنت کے مطابق ثواب ملتا ہے، یعنی جو سنت طریقہ ہے، سنت کا ثواب ہے، اس کے مطابق ثواب ملتا ہے، اور جو شخص سنت ادا کرتا ہے اس کو واجب کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو واجب ادا کرتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو اگر جاننا ہو تو اس کو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کتنا اہم ہے، اس کا معنی بندے کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے معنی اور مفہوم سے ہی بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا اہم اور اتنا خاص کیوں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک اتنا اہم کیوں ہے۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے جو اصل حروف ہیں وہ را، میم اور ضاد ہیں، یعنی غمد، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ریت کے ذرات پر جو شدید گرمی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے جو پاؤں جلتے ہیں، اس شدت کو رمد کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی جو رمضان کی وجہ تسمیہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ مہینہ بندہ مومن کے جو گناہ ہیں وہ جلا دیتا ہے۔ تو اس سے مراد، جلانے سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے کی جو عبادات ہیں، بندہ مومن جو عبادات اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز جھکا کر کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس مختصر سی جو لغوی بحث تھی، احباب ذی وقار یہی رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ تو آئیے پہلے چل کر دیکھ لیتے ہیں اس کی فضیلت سے پہلے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے کہ روزے کا جو لغوی معنی ہے، جسے عربی زبان میں الصوم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر اس کا معنی الامساک رکھا ہے، یعنی کسی چیز سے رک جانا، اور اس کی جو شرح ہے اور شرعی اور اصطلاحی معنی ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یعنی کسی مخصوص کام سے رک جانا مخصوص وقت کے اندر مخصوص شرائط کے ساتھ۔ اور ابن کثیر نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور دیگر خواہشات سے رک جانا یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو روزہ کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، یہ تو تھا روزے کا شرعی اور اصطلاحی معنی اور لغوی معنی۔ تو احباب ذی وقار، آئیے اور اب چل کر دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا معنی کیا ہے ان الفاظ کا جو رمضان کے حروف ہیں۔ احباب ذی وقار، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان حروف کی جو رمضان کے حروف کی شرح کی ہے، فرماتے ہیں را جو ہے وہ رضوان کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ میم جو ہے یہ محبت، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور دعات جو ہے یہ ضمانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور جو الف ہے وہ الفت کا ہے، اور جو نون ہے احباب ذی وقار وہ نون اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ احباب ذی وقار، روزے کی جو فضیلت ہے وہ ان حروف سے ہی ثابت ہو رہی ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو یہ پانچوں کی پانچوں جو فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یہ بندہ مومن کو روزہ رکھنے پر ملتا ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول نے روزے کی فرضیت کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر روزے کی فرضیت کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو احباب ذی وقار، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پر روزے فرض ہیں، ہمارے سے جو پہلے قومیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے روزوں سے اللہ کے احکام سے روگردانی کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کتب کے اندر یہ حوالے ملتے ہیں اور قرآن پاک سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ حال کیا ہوا، اور ہم نے بھی آج کل یہی روش اپنا رکھی ہے، ذری سی بات ہوتی نہیں اور ہم جواز بنا کر روزہ نہیں رکھتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے اندر اس کی کیا فرضیت آئی ہے۔ احباب ذی وقار، جس طرح ہمیں قرآن پاک کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کی فرضیت کتنی ہے، اسی طرح بہت سی احادیث کے اندر بھی روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو احباب ذی وقار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بنیادی چیز رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور یاد رہے، ایک روایت کے مطابق جو رمضان کے روزے ہم پر فرض ہوئے وہ سن 2 ہجری کو شعبان کی 2 تاریخ بروز پیر کو فرض ہوئے تھے۔ تو احباب ذی وقار، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب کہ اب روزے کی فضیلت کیا ہے۔ احباب ذی وقار، ویسے تو رمضان المبارک کی بہت سی فضیلتیں ہیں جن کا شمار اگر کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر خاص و عام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تاکہ اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ ہر خاص و عام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بن سکے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن پر کرم کرتا ہے تاکہ وہ جتنے سے زیادہ ثواب اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کر سکے وہ کر لے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں دوسری جو اس کی فضیلت ہے اس کے بارے میں کہ دوسری فضیلت کیا ہے۔ احباب ذی وقار، رمضان المبارک کی جو دوسری فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ جہنم ایک بہت برا ٹھکانہ ہے اور ایسا گڑھا ہے کہ جس کے اندر برے کام کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، اور کل قیامت کا دن جب ہوگا اس کے اندر تمام گناہ کرنے والے، تمام برائیوں کی جو جڑ ہوا کرتے تھے اس دنیا کے اندر، ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ مومن کو اتنا اجر و ثواب حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اس میں جانے سے بچ سکے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور سرکش جن جو ہوتے ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ تو احباب ذی وقار، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر دوزخ کے دروازوں کو بند ہی صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کو جتنا ہو سکے اتنا راضی کر لے۔ شیاطین کو بند ہی صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن کو جب اللہ کے بارگاہ کے اندر اس نے اپنی جبین نیاز جھکا رکھی ہو تو شیاطین کے وسوسے نہ آئیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ رمضان کی دوسری فضیلت تھی۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان کی اور فضیلتیں کیا ہیں۔ احباب ذی وقار، روزے کی فضیلت کے اندر جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی صرف میں ہی دوں گا، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جو ہے وہ جب روزہ کھولتا ہے وہ ہے، اور دوسری خوشی جو ہے وہ جب اللہ کی بارگاہ کے اندر جب وہ جاتا ہے، دوسری خوشی اس وقت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، مفسرین کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دوسری خوشی جو ہے وہ نماز تراویح ہے، اور بہت سی اس کی تفاسیر ہوئی ہیں، لیکن حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے کہ روزے دار کے جو منہ کی خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوشبو جو مشک کی خوشبو ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ فضیلت ہے کہ جو روزہ دار کے لیے ہے۔ اس کے اندر دو خوشیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ اس کا ایک تو بدلہ میں خود دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دوسری جو دو خوشیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ایک روزہ بندہ کھول رہا ہوتا ہے، اور کیوں نہ روزہ کھولتے وقت بندہ مومن کو خوشی ہو کہ اس نے سارا دن بھوکا پیٹ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اس زبان کو، اپنے اس پیٹ کو روکے رکھا جس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے اب چلتے ہیں اور رمضان کی فضیلتوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ احباب ذی وقار، روزے کی جو فضیلت ہے وہ یہ بھی ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگوں کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ارشاد فرمایا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں۔ ان کو ایک خاص دروازے کے اندر سے اللہ کے مہمان بنا کر گزارا جائے گا، اور وہ دروازہ ایسا ہوگا جس کے اندر سے نہ پہلے کوئی گزرا ہوگا اور نہ بعد میں گزارا جائے گا۔ اس دروازے کے اندر سے صرف اور صرف روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا کر صحیح پروٹوکول کے ساتھ اس کو گزارا جائے گا، جس طرح کہ حدیث نبوی کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، جس سے قیامت کے دن
صرف روزہ دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، اور کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ انہیں لایا جائے گا اور اس دروازے سے ان روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اور پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس دروازے کے اندر سے کوئی اور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو احباب ذی وقار، خود سوچئے کہ اتنا پروٹوکول اگر ہمیں دنیا میں ملے کہ ایک مخصوص دروازہ ہو اور اس کے اندر سے ہمیں گزارا جائے تو ہماری خوشی کا عالم نہیں ہوتا۔ تو احباب ذی وقار، خود سوچئے وہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں جب ماں بیٹے کی نہ ہوگی، بیٹا ماں کا نہ ہوگا، اس وقت جب روزے دار کو یہ پروٹوکول مل رہا ہوگا، تو خود سوچ لیجئے کہ اس رمضان کے مہینے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، روزے دار کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزے کی اور فضیلتیں کیا۔ احباب ذی وقار، جہاں رمضان کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک جو ہے، اس میں جو بندہ مومن روزے رکھتا ہے، اس سے تمام نفسیاتی امراض کا بہترین اور مفت علاج ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کی ایک تحقیق کے مطابق جب بندے کے اندر سے قوت برداشت، خود اعتمادی اور قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، تو احباب ذی وقار، اس وقت یہ روزہ واحد ایسی چیز ہے جو بندے کی 100% قوت ارادی، قوت برداشت اور خود اعتمادی کو پیدا کر دیتا ہے اور بحال کر دیتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، جس طرح آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں کے اندر سے قوت ارادی، قوت برداشت اور خود اعتمادی ختم ہوتی جا رہی ہے، احباب ذی وقار، رمضان ویسے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بندہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، لیکن اس ڈپریشن کے زمانے کے اندر، اس وبا کے زمانے کے اندر، احباب ذی وقار، یہ ہمارے لیے ڈبل نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر، اللہ تعالیٰ کو منا کر اس ڈپریشن کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ احباب ذی وقار، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ احباب ذی وقار، ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ ماہ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، ماہ رمضان کو اس لیے بھی ماہ قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ احباب ذی وقار، جب تک رمضان کے فضائل اور برکات کی بات کی جاتی رہے گی، اس وقت تک یہ بھی کہا جاتا رہے گا وہ بابرکت رات تھی، وہ بابرکت ہستی تھی جس کے اوپر بابرکت ذات نے بابرکت کتاب اتاری۔ احباب ذی وقار، وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ لا ریب کتاب تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ احباب ذی وقار، اس مہینے کے اندر وہ بابرکت رات بھی آتی ہے جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس رمضان کے فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بابرکت کتاب اتاری گئی جس کو لا ریب کہا جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس کی فضیلتیں جتنی شمار کرنا چاہیں اس ماہ کی ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اس بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے جو اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو برکتیں آپ کے سامنے، فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے، اور بندہ ناچیز کو اللہ پاک بہت سی جو خطائیں مجھ سے ہوتی ہیں وہ معاف فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ